السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ جو میں واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، یہ واقعہ جو ہے ایک مسلمان کا ہے، جو واقعی حقیقی معنوں میں مسلمان تھا۔ واقعہ کچھ یہ ہے کہ برطانیہ کی ایک وزیر جو ہے وہ شام کے دورے کے اوپر آتی ہے، اور جب جہاز کے اوپر سے اترتے ہیں تو ان کو ویلکم کرنے کے لیے جو شام کے ملک ہے وہاں کے کافی لوگ جو ہیں وہ آئے ہوئے تھے، وزیر تھے جو ان کے جو بھی وزرائے اعظم تھے، تو ان کو ویلکم کہنے کے لیے، حالانکہ وہ سارے مسلمان تھے۔ آپ نے اکثر ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ مسلمان ہوتے ہیں، اگر ان کی عورتیں آتی ہیں وہ مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتی ہیں تو وہ سارے ہی سلام جو ہے وہ ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ جتنے لوگ کھڑے تھے سارے ہی اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملا رہے تھے۔ ظاہر ہے اس کو پروٹوکول مل رہا تھا، عزت مل رہی تھی، لیکن کیا ہوا کہ وہی عورت، اب وہ لائن کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، وہ عورت چلتی چلتی آ رہی ہے اور سارے سلام لے رہے ہیں، لیکن ایک آدمی جو تھا اس نے اپنا ہاتھ جو ہے آگے نہیں بڑھایا اور اس نے معذرت کر لی۔ وہ عورت آگے چلی گئی تو ظاہر ہے وہ جو ارباب اختیار تھے وہ دیکھ رہے تھے، تو انہیں اس چیز میں اپنی انسلٹ فیل ہوئی کہ وہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہے گی۔ اصل میں جو مسلمان ایسا یعنی کہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر انہیں تنگ نظر مسلمان جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ اب جو ان کا سینئر تھا وہ دیکھ رہا تھا، تو اس نے اس آدمی کو بلایا۔ جب وہ وزیر اعظم جو تھیں اپنے ادھر جو ان کی رہائش گاہ تھی وہاں پہ چلی گئی، جو ان کے لیے وہاں پہ ارینج کیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جب سارے ہی ہاتھ ملا رہے تھے تو آپ نے کیوں ہاتھ نہیں ملایا؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور میرا ایمان اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک غیر محرم عورت کے ساتھ جو ہے ہاتھ ملاؤں، اس کا ہاتھ چھوؤں، تو اس لیے یہی صرف بات ہے کہ میں نے اس عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، بلکہ معذرت جو ہے میں نے اسے کر لی کہ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہی نہیں۔ تو اب یہ آدمی جو تھا اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ اچھا ایسے کرو کہ کل کو ہم جو پارٹی ارینج کر رہے ہیں، اس کے عشائیہ دے رہے ہیں اس میں، تو اس میں تم نے نہیں آنا۔ ظاہر وہ پھر آئے گی، پھر سلام لوگے، تم نے پھر نہیں ملانا، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس میں شرکت نہ کرو، یعنی کہ اپنی طرف سے وہ سزا دے رہا ہے اس کو۔ لیکن اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نہیں آؤں گا۔ تو وہ نہیں آیا۔ اب جب نیکسٹ ڈے اس عورت نے دوبارہ پھر وہ آئی، پھر یہ سب لوگ جو ہیں اس سے سلام لے رہے ہیں، تو وہ عورت جو تھی وہ اس آدمی کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ جب اس کو وہ نظر نہیں آیا تو اس نے ان سے پوچھا کہ وہ آدمی جس نے کل میرے سے ہاتھ نہیں ملایا تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے ایسے بہانہ بنا دیا کہ وہ مطلب بیزی ہے یا سو جو بھی یعنی کہ وہ بنا سکتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں پلیز اس کو بلوائیں، میں اس آدمی سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے بڑے ٹال مٹول کا مظاہرہ کرنے سے کام لینے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹلی نہیں۔ اس نے کہا نہیں میں ملنا چاہتی ہوں اس سے۔ اب اس آدمی کو بلایا گیا، وہ آیا اور اس عورت نے وہی کویسچن جو تھا اس سے دوبارہ سے رپیٹ کیا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب میں آئی سب لوگ مجھ سے سلام لے رہے ہیں اور ہاتھ ملا رہے ہیں، لیکن آپ نے میرے سے ہاتھ کیوں نہیں ملایا؟ اب یہ آدمی جو ہے اس نے کہا کہ دیکھیں بی بی میں مسلمان ہوں، تو میرا مذہب اور میرا دین جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی غیر مسلم عورت جو ہے اس وہ غیر مسلم ہی نہیں بلکہ غیر محرم جو عورت ہے اس کے ساتھ جو ہے میں ہاتھ ملاؤں، تو میں نے اس لیے صرف آپ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ تو یہ عورت جو ہے اس نے بڑی زبردست بات کہی، اس نے ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ لوگوں کے اندر اس طرح کے سارے آپ لوگ اس طرح کے مسلمان بن جاؤ تو آپ لوگوں کی حاکمیت ہوگی اور ہم آپ کے محکوم بن جائیں گے۔ یعنی اس کا جو ایمان ہے اس پہ یقین ہے اتنا مضبوط ہے کہ اس نے دنیا کے پروٹوکول کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس نے اپنا جو مذہب ہے اس کے اصول و ضوابط کو اگنور نہیں کیا، تو اس کے اوپر قائم رہا۔ تو اب دیکھیے کہ ہم بھی ایسے ہی مسلمان ہیں، شادیوں کے اندر بہت ساری جگہوں کے اندر جہاں پردہ کرنا ہوتا ہے تو ہم پردہ نہیں کرتے، سے سوچ کے لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے جی، لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ ایسے مسلمان بن رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، لوگوں کو تو آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ آپ مسلمان ہو، آپ کا جو دین ہے اسلام، دین اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس نے پورا طریقہ بتایا ہوا ہے زندگی کے ہر معاملے کو ہینڈل کرنے کا،
کہ اگر آپ شادی کے اندر آئے ہوئے ہو، اگر آپ کے اپنی گھر والوں کی شادی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے اسلامی حدود کی سے باہر ہو جاؤ۔ میں نے ذاتی طور پہ دیکھا ہوا ہے بہت ساری عورتیں جو پردہ کرتی ہیں، پردہ نہیں کرتی، کم سے کم سروں کے اوپر جو ہے بڑے اچھے طریقے سے دوپٹہ لیتی ہیں، اپنے سر کو کور کرتی ہیں عام شادیوں میں، لیکن جب ان کی اپنے گھر والوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ جو سر کے اوپر برائے نام ایک دوپٹہ ہوتا ہے وہ بھی گلوں کے اندر آ جاتا ہے۔ تو جب یہ بات جو ہے اگر ان سے کہی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہمارے اپنے گھر کی شادی ہے۔ گھر کی شادی ہونے سے کیا مراد ہوتا ہے؟ کیا اسلام نے ہمیں اس چیز کی تعلیم و ترغیب دی ہے کہ جب گھر کی شادی ہو تو آپ بے پردگی کا مظاہرہ کرو؟ ٹھیک ہے، ہم مسلمان جو ہیں وہ مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے قرآن اور سنت کے مطابق چلتا ہے، وہ اس چیز کی پرواہ ہرگز نہیں کرتا لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ جو کہتے ہیں وہ کہتے رہیں، اس نے دین اسلام کی جو تبلیغ ہے اس کو نہیں چھوڑنا، دین اسلام کے اوپر عمل کرنا ہرگز نہیں چھوڑنا۔ تو مسلمان جو ہے ایسا ہی ہونا چاہیے، اسے جو ہے اپنے دین کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے یعنی کہ اس کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کسی بھی معاملے سے، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان جو ہے سب سے اولین اس کو ترجیح ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو بھی اللہ کے فرمان کے بعد جو ہے وہ ترجیح ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی کا مقصد اور منہج جو ہے صرف ایک ہی ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن اور سنت کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ ہماری معاشرت کے اندر، ہماری شادی بیاہ میں، ہماری رسوم و رواج میں، تقریبات میں، ہر جگہ جو ہے اسلام کی ایک چھاپ نظر آنی چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ جو ہے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ ایک غیر مسلم عورت ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ حالانکہ اسلام کے اندر جو ہے ایک غیر جو محرم عورت ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ ٹچ نہیں کر سکتی۔ جو غیر مسلم معاشرے ہیں، آئی تھنک کہ وہاں پہ بھی یہی کچھ چلتا ہے کہ وہاں پہ بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ان چیزوں سے احتجاج کرتے ہیں کہ وہ اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ بھی مسلمان تھے، لیکن ان کے دل میں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے وہ محبت یا عقیدت نہیں تھی جس نے کہ اس ایک بندے کے دل میں تھی۔ اب دیکھیں کہ اس ایک بندے نے اپنے دین کی مضبوطی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کام سے جو ہے وہ بچا لیا، لیکن کیا ہوا کہ وہ بندہ جو تھا وہ سب سے بالا تر ہو گیا اس عورت کی نظر کے اندر، کیونکہ اس نے واقعی ایک مسلمان ہونے کا جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عزت سے نوازا کہ اس نے ان سب لوگوں کے سامنے یہ بات کہی کہ اگر آپ ایسے مسلمان ہو جاؤ تو آپ ہمارے اوپر جو ہے وہ حاکم بن سکتے ہو، کہ ہم محکوم، کہ یہ جو کچھ اس کو اس کے دین نے سکھایا ہے، اس نے قرآن اور حدیث سے سیکھا ہے، اس نے اس کو اپلائی کیا ہے۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ جو یہ وزیر اعظم ہے یہ انگلینڈ کی ہے یا کہاں کی ہے، لوگ مجھے کیا کہیں گے اگر میں ایسے نہیں کیا۔ اس نے اس کام کو ترجیح دی جو اس کا رب جو ہے وہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک سرکاری عہدہ تھا، یہ سارا کچھ وہاں پہ ہوا تھا، لیکن بہت سے پرائیویٹ عہدے بھی ایسے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اپنی گھروں کے اندر، اپنی تقریبات کے اندر، اپنے رشتوں کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کون محرم ہے اور کون غیر محرم ہے۔ ہمیں اسلامی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے اس کو گزارنا ہے۔ ہمیں اگر آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو ہے اسلام کے اصولوں کی پابندی کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے آپ کو نیچا نہیں دکھا سکتی، بلکہ پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں ذاتی طور کے اوپر اگر آپ دین اسلام کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں، آپ کا ضمیر جو ہے مطمئن رہتا ہے، آپ زیادہ بہادر بن جاتے ہیں، آپ کے اندر زیادہ کانفیڈنٹ آتا ہے، کیونکہ کیوں نہ آئے، کیونکہ آپ کسی عام انسان کے اصول و ضوابط کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ تو اپنے رب کے اصول و جو قوانین بنائے ہوئے ہیں ان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہوتا ہے، لوگوں کی خوشنودی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ایک صاحب وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو تھا یہ دوسرے کسی غیر مسلم ممالک کے اندر جو ہے وہ دورہ تھا، تو ہم وہاں پہ ایک پارک کے اندر گھومنے کے لیے گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آؤ یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کہنے لگے یار اگر یہاں نماز پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں میں نے کہا مجھے ایک بات تو بتاؤ
کہ مرد اور عورت کا جو تعلق ہے وہ سب کے سامنے یہاں تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ لوگوں نے یہ دیکھا نہیں ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ پارکوں کے اندر سب کے سامنے بیٹھ کے بوس کا نعرہ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے تو تم اللہ کا نماز جو ہے، اللہ کے فرائض کو جو ہے وہ انجام دیتے ہوئے کیسے شرم محسوس کرتے ہو؟ کہتے ہم نے کہا کہ ہم اس پارک کے اندر ہی نماز پڑھیں گے، لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہیں، ہم کون سا کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ بس یہی مصمم جو ہے وہ ارادہ ہو جانا چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے پیغام پہنچانے کی بات آئے تو اس کا اوپر عمل کرنے کی بات آئے تو پھر انشاءاللہ دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ ہمیں قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والا بنائے۔